اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں درود ابراہیمی کا ایک مشاہدہ شیئر کرنے والی ہوں، ایک بہن کا جو روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ جو میں کما رہی تھی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے حالات دیے ہوئے تھے، میرے وسائل بنائے ہوئے تھے، ان میں تھوڑا سا مسئلہ آنا شروع ہو گیا۔ اور یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا کوئی اور وسیلہ بنائے، اور کرتے کرتے یہ بات اتنی بڑھ گئی کہ یہ پریشان ہر وقت رہنے لگیں کہ بس رزق کی تنگی، لیکن یہ صرف ایک دن کے میعاد تھی بس، یعنی اس ایک دن میں یہ پریشان ہو رہی تھی کس طریقے سے میرے مسئلے حل ہوں گے، کس طریقے سے میرا رزق کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے کانسٹنٹلی دعائیں کری جا رہی تھیں، بار بار مستقل مزاجی سے دعائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ میرا مسئلہ حل کریں۔ اب ایک بات یاد رکھیں، یہ دنیا کی زندگی ہے نا، اس میں مال و دولت ہر چیز جو ہے یہ آزمائش ہے، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ کے پاس مال و دولت آ گیا تو آپ کو سکون مل جائے گا؟ ہاں، آسائشیں بڑھ جائیں گی، ہاں مٹیریلسٹک چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی، لیکن مجھے اتنی سی بات کا جواب دیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو آسانی ہو جائے گی سب چیزوں کی؟ کیونکہ یہ پریشان ہو رہی تھی کہ جہاں یہ آلریڈی کرنٹلی کام کر رہی تھی وہاں مسائل ہو رہے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا دوسرا وسیلہ بنائے۔ کہتی ہے مجھے بھی یقین ہے کہ اللہ میرا وہ دوسرا وسیلہ بنا دیں گے، لیکن میں اس چیز کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ جس بھی دنیاوی چیز کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، آپ کو اس کے پیچھے بہت بھاگنا پڑتا ہے۔ اور جب آپ جیسے احادیث میں ہے کہ جس انسان نے اپنا مقصود حصول آخرت کو بنا لیا، اس انسان کے لیے دنیا اس کے قدموں میں، یعنی اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور یہ احادیث کے لفظ ہے کہ دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ تو احادیث میں تو کچھ جھوٹ نہیں ہے، بس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ آپ کا کتنا زیادہ جو ہے وہ دماغ آخرت کی طرف جا رہا ہے، رجحان آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ تو بس یہ کہتی ہیں کہ جو یہ اتنا پریشان تھی کہ ہائے فلاں دن کیسے گزرے گا، اس دن کیسے کروں گی، آگے آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، درود ابراہیمی کی برکت سے کہتی ہیں ایک دن کے اندر بلکہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر کہتی ہیں میرا مسئلہ حل ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت دی۔ وہ کہتے ہیں نا دیے پہ راضی، بالکل ویسے، اور مجھے کہا کہ میں اپنی ایسے خیالات ان کے مائنڈ میں آئے جنہوں نے ان کو پرسکون کیا، اور کہا کہ اب آخرت کی طرف توجہ دو، اگر تم آخرت کو فوکس کرو گی وہی کافی ہے۔ دیکھیں ایک انسان کہے اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے، ہے نا حدیث کے جس نے آخرت کو اپنا مقصود حصول بنایا تو دنیا جو ہے اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، لیکن جس نے دنیا کو مقصود حصول بنایا، یہ بات پہلے ہے دنیا والی، کہ جس نے دنیا کو اپنا مقصود حصول بنایا تو دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے نصیب میں ہے، لیکن جس نے آخرت کو اپنا مقصود حصول بنایا اس کو دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے والی تھی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں جو اتنی پریشان ہو رہی تھی اپنے رزق کے لیے، بس اسی ٹائم مجھے خیال آیا، اور یہ جو بات میں کہہ رہی تھی ابھی حدیث والی، اس بات کو انڈرسٹینڈ ایک کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ دیکھیں دل میں بات ہو کہ اچھا چلو دنیا ذلیل ہو کر آئے گی، چلو ٹھیک ہے آخرت کو مقصود حصول بنا لیتے ہیں، تو دنیا ابھی بھی آپ کے دل میں بسی ہوئی ہے، آپ 100% آخرت کے اوپر نہیں فوکس کر رہے، لیکن جس دن آپ نے آخرت پر فوکس کر لیا اور واقعی دنیا کی کوئی پرواہ نہ کی، تو واقعی دنیا ذلیل ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی، اور یہ ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے، یہ 5 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی نیت ہی اگر ایسی ہے کہ چلو دنیا ذلیل ہو کر آئے گی، چلو دنیا تو پھر مائنڈ میں ہی رہی نا، وہ تو ابھی بھی دنیا ہی ہے آپ کے مائنڈ میں، آپ کا مقصود حصول تو دنیا ہی ہے پھر۔ اسی طرح یہ بہن کہتی ہیں کہ یہ سب درود ابراہیمی کی برکت سے ہوا کہ میں ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا اصل مقصد سمجھایا کہ تمہارا اصل مقصد یہ ہے کہ تم آخرت کو اپنا مقصود حصول بناؤ، دنیا کو نہیں۔ دنیا میں کیسے ہونا ہے، کب ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے، یہ میرا اختیار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا کہ روزی کے ہم تم سے خواستگار نہیں ہیں بلکہ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں نا کائنات، تو ہم کہتے ہیں نا سورج سب سے بڑا ہے، سورج سے بھی بڑا کچھ بڑا ہے، اور ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں نا، جس زمین کے گولے پہ ہم رہ رہے ہیں، آپ یقین کریں یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، ہم ایک گلیکسی کا پارٹ ہیں، پتہ نہیں کتنی گلیکسیز ہیں اس دنیا، اس کائنات میں، اور ان سب کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو کیسے ہم لوگ امیجن کر سکتے ہیں کہ اچھا چلو، اب پھر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ہم دنیا میں کیوں آئے؟ آپ دنیا میں اس لیے آئے، یا میں دنیا میں اس لیے آئی کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمیں اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے وہ ہے کہ آپ دیکھیں اسمائل کر لیا ماں باپ پہ کو، ایسے ہنس کے دیکھ لیا، وہ آپ کے لیے آسانی ہے۔ پھر اس کے علاوہ
آپ نے کسی کی مدد کر دی، رستے سے تنکا ہٹا دیا، کسی کو گھر میں پانی پلا دیا، گھر کی گدیاں سیٹ کر دی، کچھ بھی صفائی کی آپ کا مائنڈ میں ہونا چاہیے صفائی نصف ایمان ہے. کہاں گئی بات آپ کی؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے پلیز انڈرسٹینڈ کریں. پھر یہ بہن کہتی ہیں کہ انہوں نے کچھ سوچا کہ میں اپنی بات کسی کو ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ میری کوئی صفائی بیان کروں. تو کہتی ہیں کہ انہوں نے وہ صفائی بیان نہیں کی، ان کے دل میں بار بار خیال ہے کہ نہ کرو، کیونکہ ہمارا یہ ایمان کیوں نہیں ہے کہ اللہ نے جب دیکھ لیا تو بس بات ختم. اب کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور کو ہم کیوں بتائیں؟ جب اللہ کو پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، جب اللہ کو حقیقت پتہ ہے، تو پھر کسی اور کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس یہاں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں، الحمدللہ. ہم کیا بات کریں کہ خوابوں میں لوگوں کو حقیقت دکھا دی جاتی ہے. تو بس آپ نے فوکس رکھنا ہے درود ابراہیمی پر. بس کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیا ہوگا، یہ ہمارا نہیں ہے ہیڈک. کیوں ہم نے اتنی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں؟ اوہو بچہ اسکول گیا اب کیا کریں گے، اوہو اچھا پتہ نہیں خیر سے ہے کہ نہیں. آپ درود شریف پڑھیں، اپنی نمازوں پہ فوکس کریں. اوہو یہاں ہونا چاہیے فجر قضا ہو گئی، یہاں پہ ٹینشن ہونی چاہیے. جس انسان کو اپنی فجر کی نماز کی ٹینشن نہیں ہے، جس انسان کو اپنی نمازوں اپنے درود کی ٹینشن نہیں ہے کہ مجھے درود شریف پورا کرنا ہے، اپنے ایمان کی خراب ہونے کی ٹینشن نہیں ہے، لیکن دنیا کی ہر ٹینشن ہے. کسی نے بڑی صحیح بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو نرسری سے لے کے، اب تو نرسری سے پلے گروپ آ گیا، اور پلے گروپ سے بھی پہلے 2 برانچیں بن چکی ہوئی ہیں. ایک یعنی 2 برانچ ہوتی ہیں نرسری آنے سے پہلے. تو لیکن یہ ہر اسکول کا ڈفرینٹ حساب ہے. وہاں پر بھی ہم کتنی کتابیں پڑھا دیتے ہیں. 10th تک آتے آتے آپ کا بچہ پتہ نہیں، اگر فرض کریں نا کہ 5 کلاس سے میجر بکس اگر شروع ہوتی ہیں، 7 بکس ہر سبجیکٹ کی، یعنی ہر کلاس میں 7 بکس پڑھے گا ڈفرینٹ سبجیکٹ کی. تو آپ یہ سوچیں کہ 7 کو آپ ملٹیپلائی کر لیں 5 سے، 35 بکس آپ کے بچے کو حفظ کرائی جاتی ہیں. ان 35 بکس کو سٹیک کریں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یہ پوری جو سٹیک ہے یہ قرآن کے مقابلے میں تو اول تو استغفراللہ قرآن کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک یہ بک کے تو پہاڑ بن جائے گا، جبکہ قرآن پاک جو ہماری کتاب ہے سبحان اللہ، اس کے آگے تو قرآن پاک کی ورث اور وہ چیز تو ہم اتنی فارغ انفارمیشن پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ پڑھانی چاہیے. میں نہیں کہہ رہی کہ نہیں پڑھانی چاہیے، لیکن قرآن پاک ہم کیوں نہیں پڑھاتے؟ ہم اپنے بچوں کو آیتیں کیوں نہیں پڑھ کے سناتے؟ اگر آپ نے اپنے بچے کو اللہ کی طرف لگا دیا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھا دیا ہے، اللہ کے اوپر، دیکھیں ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی انسان حرفن مولا فرشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق نہیں دی تو ہدایت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا قرآن پاک میں کہ ہم ہدایت دیتے، تم نے بس اچھی بات بتا دی، ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہے، بات ختم. آگے کیا ہونا ہے، اس کو ہدایت ملنی ہے نہیں ملنی ہے میرے پر ہے. تو بالکل ویسے ہی اگر آپ نے اپنی اولاد کو درود ابراہیمی کی طرف لگا دیا تو اس سے بڑھ کے آپ ان کو کوئی تحفہ نہیں دے سکتے، اس سے بڑھ کے آپ ان کے لیے آسانی نہیں کر سکتے. آپ کے چھوٹے بچے ہیں، ان اتنی بڑی بڑی پوئمز یاد ہو جاتی ہیں، میری گو راؤنڈ اور پتہ نہیں کیا کیا. تو کیا آپ کا بچہ درود شریف نہیں یاد کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، 110% آپ کا بچہ کر سکتا ہے. آپ لگا کے تو دیکھیں اپنے بچے کو درود شریف کی طرف، آپ خود دیکھیں گے اس کی لائف میں چینج. برائی کی طرف جائے گا تو پلٹ کے واپس آئے گا، اسے اچھا نہیں لگے گا. اس لیے میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی، اللہ پہ یقین. اور اگر آپ کا اللہ پہ یقین کہلانا بھی بچہ نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہا تو ٹرسٹ می آن دس، درود ابراہیمی کی طرف لگا دیں. اب آپ کا بچہ جس بھی ایج میں ہے، جو بھی لالچ دے کے آپ اس کو درود ابراہیمی کی طرف لگا دیں، لیکن میک شیور کہ وہ پڑھے. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے کہا کہ میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں. اب واللہ عالم وہ پڑھتی بھی ہوں گی، لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جتنی تعداد بتا رہی تھی، میرا مطلب ان کے سامنے رہنے کا ٹائم ہوا. ہم میں سے کسی کے ایمان کو جج تو نہیں کر سکتے استغفر اللہ، لیکن صرف اس لیے کہ آپ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ واقعی پڑھ رہے ہیں، میں اس لیے صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے مجھے بتانا کہ اچھا جی میں اتنا زیادہ پڑھ رہی ہوں، میرا اتنا ختم ہو گیا، یہ ہو گیا. اور میں نے ان کو نوٹ کیا کہ وہ ان کے سامنے میرا کتنے دن سے، میرے خیال سے 2 سے 3 دن میں ان کے سامنے رہی ہوں. تو آئی ڈنٹ سی ہر ریسائٹنگ درود شریف. ہاں کچھ دفعہ میں نے ان کو پھر کچھ ڈیز کے بعد میں نے تسبیح پڑھتے دیکھا بھی، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس دن جو مجھے تعداد بتا رہی تھی، ہو سکتا ہے انہوں نے پڑھی بھی ہو استغفر اللہ، لیکن کیا پتہ اس دن انہوں نے نہ پڑھا، آئی ڈونٹ نو. لیکن کہیں نہ کہیں دل کہتا تھا کہ شاید انہوں نے نہیں پڑھا. اور ہو سکتا ہے کہ مجھے ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے، مجھے شرمندگی بھی ہو رہی ہے بولتے ہوئے، لیکن جسٹ فار دا کاز کہ آپ لوگ پلیز یہ میک شیور کریں کہ آپ کی اولاد نے واقعی پڑھا بھی ہے. یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیا. اس سے بہتر آپ ان کو 3 سے 12 دفعہ اونچی آواز میں پڑھوا لیں، 100 کی تعداد میں ان کو مت دیں، وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ہم آہستہ آہستہ ہر چیز شروع کرتے ہیں.
چلیں جی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. درود ابراہیمی کو اپنے لیے آکسیجن بنا لیں بس. جزاک اللہ. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.